آج ہم مقدس مرکس کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان کو شروع کریں گے، اور اس تعلق سے چونکہ ہم نے پہلے جو مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل ہے اس کا مختلف لحاظ سے جائزہ لیا اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں سے سیکھی جانی ہیں، آج سے ہم مقدس مرکس کی معرفت لکھی گئی انجیل کا آغاز کریں گے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جو انجیل مقدس مرکس کی معرفت لکھی گئی انجیل ہے، یہ وہ پہلی انجیل ہے جو سب سے پہلے لکھی گئی۔ اوکے، سب سے پہلے چاروں اناجیل میں سے کون سی انجیل لکھی گئی؟ مقدس مرکس کی معرفت لکھی گئی انجیل۔ ایک خداوند کے خادم بہت اچھے اسکالر کانسٹنٹائن کیمبل کہتے ہیں کہ مقدس متی اور مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی اناجیل کی جو بنیاد ہے وہ دراصل مقدس مرکس کی معرفت لکھی گئی انجیل پر ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ دونوں اناجیل کی بنیاد مقدس متی اور مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی اناجیل کی بنیاد کس پر ہے؟ مقدس مرکس کی معرفت لکھی گئی انجیل پر۔ وہ کہا جاتا ہے کہ جو مقدس مرکس کی معرفت لکھی گئی انجیل ہے، اسی سے مواد جو ہے وہ لیا گیا ہے، یا اس سے بہت ساری چیزیں عکس کی گئی ہیں۔ اس تعلق سے اسکالرز متفق ہیں اس بات پر کہ مرکس کی انجیل میں جو ٹوٹل آیات ہیں یہ تقریباً 661 آیات پائی جاتی ہیں، جن میں سے 606 آیات مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل میں ایز اٹ از بیان کی گئی ہیں، یا ان کا جو کہہ لیں کہ جو مواد ہے وہ ہمیں مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل میں مل جاتا ہے۔ یعنی 92%، تھوڑی سی آواز دیں، 92% جو مقدس متی رسول کی معرفت لکھے گئے انجیل بیان میں حصہ ہے وہ مقدس مرکس کی معرفت لکھی گئی انجیل کا ہے۔ کتنے فیصد؟ 92%، 92% جو حصہ ہے یہ مقدس مرکس کی معرفت لکھی گئی انجیل کا ہمیں دکھائی دیتا ہے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل میں۔ اسی طرح مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل میں تقریباً 350 ایسی آیات ہیں جو مقدس مرکس کی معرفت لکھی گئی انجیل میں بھی موجود ہیں، اور اس طرح سے 53%، 53% جو حصہ ہے یہ مقدس مرکس کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان سے مطابقت رکھتا ہے۔ اس لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ مقدس متی اور مقدس لوکا کی تقریباً 250 آیات ایسی ہیں جو مقدس مرکس کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان میں موجود نہیں ہیں۔ اب اس لحاظ سے بھی ہم گزشتہ بھی سینوپٹک گاسپلز پہ غور کر رہے تھے کہ انہیں اناجیل متوافقہ کہا جاتا ہے۔ یہ جو پہلی 3 اناجیل ہیں کیا کہا جاتا ہے؟ اناجیل متوافقہ، سینوپٹک گاسپلز۔ سو اس اعتبار سے ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتے یا سمجھتے ہیں کہ چونکہ ان کا مواد ایک دوسرے سے میل کھاتا ہے، ملتا جلتا ہے، اس اعتبار سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کمبائن ہونے کی وجہ سے، مشترک ہونے کی وجہ سے انہیں اناجیل متوافقہ کہا جاتا ہے یا سینوپٹک گاسپلز کہا جاتا ہے۔ اوکے، تمام اناجیل کا ہیرو تو ایک ہی ہے، اور وہ کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح۔ لیکن یہ ہے کہ جو چاروں اناجیل ہیں انہوں نے فلیورز چینج کیے ہیں، انداز مختلف اپنائے ہیں تاکہ اپنے ہیرو کو مختلف انداز سے بیان کر سکیں، پیش کر سکیں۔ سو سب سے پہلی بات تو ہم یہاں جو دیکھیں گے اس کا جو مصنف ہے، بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہیں مصنف کے بارے میں، اور آپ یقیناً بہت کچھ جانیں گے، سیکھیں گے اس لحاظ سے۔ سو اس کا جو پورا نام ہے، یہ رسولوں کے اعمال کی کتاب کے 12ویں باب کی 12ویں آیت کوئی پڑھنے میں رہنمائی کرے، کوئی بھی
نکالے اور پڑھنے میں رہنمائی کرے. رسولوں کے اعمال اس کا 12واں باب اور اس کی 12ویں آیت کوئی بھی نکال کر پڑھ سکتا ہے. ہاں جی. ہاللیلویا، پریز گاڈ. اور اس پر غور کر کے اس یوحنا کی ماں مریم کے گھر آیا جو مرکس کہلاتا ہے. جو کیا کہلاتا ہے؟ مرکس. اس کا پورا نام یوحنا مرکس ہے. کیا نام ہے؟ یوحنا مرکس. پورا نام کیا ہے ان کا؟ یوحنا مرکس. یوحنا مرکس. اور یہ یونانی اور لاطینی زبانوں کا امتزاج ہے یہ جو نام ہے ان کا. اور کہا جاتا ہے اور بلکہ بائبل مقدس تصدیق کرتی ہے کہ ان کی مدر کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ مریم. کیا نام ہے؟ مریم ہے. مریم. اور چونکہ یہ بڑی مالدار خاتون تھی اور نیو ٹیسٹمنٹ میں ابتدائی کلیسیا کے جو اجتماعات آپ کو نظر آتے ہیں، کلیسیا اکٹھی ہے، جمع ہے، دعا کر رہی ہے، تو وہ جو بالا خانہ بار بار پڑھتے ہیں، بالا خانہ پر، بالا خانہ یعنی بلائی جو روم ہے اس کی بات ہو رہی ہے. سو جو بالا خانہ ہے وہ دراصل کہا جاتا ہے کہ وہ مقدس یوحنا مرکس، یعنی جس کا جو مرکس کی انجیل کا مصنف ہے، یہ بالا خانہ اس کی مدر کا تھا. کس کا تھا؟ اس کی مدر کا تھا. اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس بات سے ایگریڈ ہیں، متفق ہیں. بائبل مقدس میں اس کے لیے ہمیں ثبوت بھی دیا جاتا ہے. اگر آپ دیکھیں میرے ساتھ مقدس مرکس کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی 12ویں آیت سے کوئی پڑھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ جو بالا خانہ کی اتنی ڈیٹیل ہے یہ کسی اور نے نہیں دی ہے بلکہ یہ مقدس مرکس نے دی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے گھر کے اس بالا خانہ یعنی جو بلائی منزل پر روم ہے اس کے بارے میں بخوبی جانتے ہیں اور اس لیے انہوں نے اتنی ڈیٹیل جو ہے وہ اس بات کی دی ہے. اور یہی وہ بالا خانہ ہے جہاں خداوند یسوع مسیح نے آخری عید فصح جو ہے وہ منائی تھی. اور یہی وہ بالا خانہ ہے جہاں کہا جاتا ہے کہ جب روح القدس نازل ہونا ہے تو جو کلیسیا ہے وہ جس جگہ ویٹ کر رہی تھی، انتظار کر رہی تھی، دعا کر رہی تھی، یہ وہ مقام ہے جو مقدس مرکس کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان میں بیان کیا گیا. جی پڑھ دیں پلیز. اور پطرس کی آواز پہچان کر خوشی کے مارے پھاٹک نہ کھولا بلکہ دوڑ کر اندر خبر کی کہ پطرس پھاٹک پر کھڑا ہے. مقدس مرکس کی معرفت لکھی گئی انجیل 14واں باب. 14 باب. ہاں جی، 12ویں آیت سے 16ویں آیت تک. 14 باب. اور انہوں نے برناباس کو زیوس کہا اور پالوس کو ہرمیس، اس لیے کہ یہ کلام کرنے میں سبقت رکھتا تھا. اور زیوس کے نو اعمال میں چلے گئے آپ. 14 باب 12 سے کیا کتاب کا نام اوپر کیا آ رہا ہے؟ اعمال. نہیں، مرکس کی معرفت لکھیے. ہاں جی پڑھ دیں. مائک ذرا دے دیں. آ جائیں آگے آ جائیں. مائک لے لے. ہاں جی کر دیں. عید فطیر کے پہلے دن یعنی جس روز فصح کو ذبح کیا کرتے تھے، ہاں اس کے شاگردوں نے ان سے کہا تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم جا کر تیرے لیے فصح کھانے کی تیاری کریں؟ اس نے اپنے شاگردوں میں سے 2 کو بھیجا اور ان سے کہا شہر میں جاؤ، ایک شخص پانی کا گھڑا لیے ہوئے تمہیں ملے گا، اس کے پیچھے ہو لینا، اور جہاں وہ داخل ہو اس گھر کے مالک سے کہنا استاد کہتا ہے کہ میرا مہمان خانہ جہاں میں اپنے شاگردوں کے ساتھ فصح کھاؤں کہاں ہے؟ وہ آپ تم کو ایک بڑا بالا خانہ آراستہ اور تیار دکھائے گا، وہی ہمارے لیے تیاری کرنا. اوکے، تھینک یو. سو یہ جو بالا خانہ کی ڈیٹیل ہے، تفصیل ہے، یہ بھی مقدس مرکس نے ہمیں عطا کی ہے، دی ہے. اوکے، سو آپ میں سے ذرا کوئی رہنمائی فرمائے مقدس مرکس کی انجیل میں کہاں پر ان کے نام کا تذکر آتا ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ مقدس مرکس ہی نے قلم بند کی ہے؟ کوئی بھی پڑھی تو ہے آپ نے، آپ کو پتا تو ہوگا حوالے کا.
ہاں جی شاباش, جلدی سے. آن لائن بھی لوگ بتا سکتے ہیں جو آن لائن ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں فیس بک پہ, یوٹیوب پہ اور زوم ایپ کے ذریعے. بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہیں. آپ میں سے بھی لوگ بتا سکتے ہیں, اپنے کامنٹس میں بتائیں فوری طور پر, تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں, اور اپنی شمولیت کا اظہار بھی کریں پلیز. اوکے ہاں جی, نہیں پتا؟ ہاں جی اشفاق صاحب نہیں پتا؟ پتا کیسے ہوگا, نام لکھا ہی نہیں ہے. آپ ڈھونڈنا شروع ہو گئے ہیں. مقدس مرکز کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان میں ان کا اپنا نام جو ہے وہ موجود نہیں ہے کہ یہ انہوں نے لکھی ہے. اوکے سو یہ کوئی مطلب عجیب بات نہیں ہے کہ ان کا نام نہیں ہے. تو ایک اور بھی سوال میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو. نام اگر لکھا نہیں ہے تو کیوں نہیں لکھا ہے؟ ہاں جی کوئی بھی, اگر نام لکھا نہیں ہے تو کیوں نہیں لکھا؟ وجہ؟ اوکے سو ٹائم بھی ہمارے پاس کم ہے, آگے بڑھیں گے. اچھا, ان دنوں جو تصانیف ہمیں ملتی ہیں اور جو رائٹنگز ملتی ہیں, ان میں رواج نہیں تھا اپنا نام لکھنے کا. جیسے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان کو ذرا دیکھیں پلیز, 19واں باب اور اس کی 26ویں آیت کوئی پڑھنے میں رہنمائی کریں. کوئی بھی آن لائن ہمیں بہت کم جواب آ رہے ہیں, سو میں چاہتا ہوں کہ آن لائن جو لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ ذرا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں. اور اس طور سے میں جو آن لائن ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس شامل ہیں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں. مختلف اسٹوڈنٹس نے ہمیں یہ شکایت کی ہے کہ انہیں موقع نہیں ملتا ہے. آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ جو کلاس کا نمبر ہے اپنا کوئی بھی سوال ابھی بھیجیں, اور جس کلاس سے ریلیٹڈ ہوگا آئندہ بھی یہ یاد رکھیں کہ کسی بھی کلاس میں آپ نے کویسچن کرنا ہے تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ فوری اس سوال کو بھیجیں, اور ہماری ٹیم جو ہے وہ ٹیچر سے ضرور پوچھے گی اور آپ کے تمام سوالوں کے جو جواب ہیں وہ دیے جائیں گے. جی پڑھ دیں پلیز. یوحنا 19 باب اس کی 26 آیت. ہاں جی ہاں جی. یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا کہ اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے. تھینک یو. اب یہاں بھی دیکھیں مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل, یہاں بھی مصنف نے اپنا نام جو ہے وہ ظاہر نہیں کیا. وہ یہ کہہ کر ظاہر کر رہے ہیں کہ جس سے خداوند یسوع مسیح کیا کرتے تھے, محبت رکھتے, عزیز رکھتے اور جس سے پیار کرتے تھے, لیکن یہ بات نہیں لکھی ہے کہ یہ کون ہے, میرا نام کیا ہے. چونکہ تصانیف جو ہیں یا جو رائٹنگز ہیں ان میں عام طور پہ مصنفین اپنا نام نہیں دیتے تھے, اسی لیے بعد میں مختلف جو رائٹنگز ہیں ان پہ مشکل ہے نام ڈھونڈنا, کیونکہ چاہے اولڈ ٹیسٹامنٹ ہو نیو ٹیسٹامنٹ ہو, آپ کو پتا ہے کہ کسی کے لیے بھی سارے اسکالرز متفق نہیں ہیں کسی بھی کتاب کے لیے. ہر کتاب کے لیے بحث مباحثہ موجود ہے. وجہ یہ کہ بہت کم رائٹنگز ہیں جن میں نام دیے گئے ہیں, لیکن بہت ساری ایسی رائٹنگز ہیں جن میں نام موجود نہیں ہیں. جیسے عبرانیوں کی کتاب ہے, اس کے لیے آج تک یہ بحث مباحثہ چل رہا ہے کہ اس کتاب کا مصنف کون ہے. بہرحال مقدس مرکز کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان میں آپ کو ایک واقعہ نظر آتا ہے. 14واں باب اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں, مقدس مرکز کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی 51ویں اور 52ویں 2 آیات ذرا دیکھ لیں پلیز. اگر آپ نکال کے پڑھ دیں تو اچھا ہوگا. مقدس مرکز کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 14واں باب 51ویں اور 52ویں 2 آیات. ہاں جی. مگر ایک جوان اپنے ننگے بدن پر موئن چادر اوڑے ہوئے اس کے پیچھے ہو لیا. اسے لوگوں نے پکڑا مگر وہ چادر چھوڑ کر ننگا بھاگ گیا. ہاں, وہ چادر چھوڑ کر ننگا بھاگ گیا. اس جگہ بھی اس کا پتہ نہیں ہے یہ کون ہے. کوئی کیا سرائی کریں یہ کون ہے؟ مرکز اور ہاں جی کون ہو سکتا ہے؟ ہاں جی, زیادہ تر اسکالرز متفق ہیں کہ یہ کون ہے. مقدس مرکز خود ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنا نام نہیں دیا ہے. اوکے,
اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ صرف مقدس مرکس ہی نے قلم بند کیا ہے, کسی اور نے نہیں لکھا. پھر جو مقدس مرکس کے حوالے سے ہمارے پاس انفارمیشن ہے اور جو بائبل مقدس تصدیق کرتی ہے کہ یہ برناباس کا کزن تھا. برناباس کا کیا تھا؟ کزن تھا. دیکھ لیں ذرا, کلسیوں کی کلیسیا کے نام لکھا گیا, مقدس پولس رسول کا خط 4 باب اور اس کی 10ویں آیت ذرا دیکھ لیں پلیز. کوئی بھی پڑھنے میں رہنمائی کر دیں ذرا. اور استخس جو میرے ساتھ قید ہے تم کو سلام کہتا ہے, اور برنباس کا رشتہ دار کا بھائی مرکز جس کی بابت رشتے کا بھائی رشتے کا بھائی. سو برنباس کے ساتھ ان کا جو ریلیشن شپ ہے یہ دونوں کزن بردرز ہیں, اور اس لحاظ سے برنباس کا آگے چل کے آپ کو نرم گوشہ جو ہے وہ مقدس مرکس کے لیے نظر آئے گا. آگے چل کے میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور مقدس پولس اور برنباس کے ساتھ یروشلم سے یہ انطاکیہ واپس آئے. اس کا تذکرہ ہمیں اعمال کی کتاب 12ویں باب کی 25ویں آیت میں مل جاتا ہے. پھر کہا جاتا ہے کہ مقدس مرکس جو ہیں یہ مقدس پولس کے ساتھ رہے ہیں, مقدس پولس کے ساتھ رہے ہیں. ان کے تبلیغی جو سفر ہیں یا جو مشنری سفر ہیں ان میں وہ ان کے ساتھ رہے ہیں. ایک اور بڑا اہم سوال میں آپ سے چاہتا ہوں, آن لائن جو ہمارے ساتھ لوگ شامل ہیں میں چاہتا ہوں وہ پارٹیسپیٹ کریں. گلا کرتے ہیں ہمیں بلاتے نہیں ہیں, آج بلا رہے ہیں تو آ نہیں رہے ہیں. اوکے, سو سوال یہ ہے, مقدس مرکس تو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ نہیں رہے ہیں اور مقدس مرکس کا شمار شاگردوں میں بھی نہیں ہے, رسولوں میں بھی نہیں ہے. چلیں شاگردوں میں ہو سکتا ہے لیکن رسولوں میں نہیں ہے. تو آپ رہنمائی فرمائیں کہ مقدس مرکس کے پاس یہ جو ڈیٹیلز ہیں جو انجیل میں قلم بند ہوئی ہیں یہ کہاں سے انہوں نے لی ہیں؟ مقدس پطرس سے. ویری گڈ. اور پالوس رسول سے بھی لی ہوں گی. پالوس رسول سے, رسولوں سے ہی انہوں نے سارا مواد جو ہے اکٹھا کیا ہے. ویری گڈ. اور برناباس, ویری گڈ, یہ بھی ایک اچھا سورس ہے. لیکن زیادہ تر اسکالرز متفق ہیں کہ انہوں نے جو انجیل کا مواد ہے وہ مقدس پطرس کے جو واعظ ہیں, جو وہ سرمنز دیتے تھے, ان سے لیا ہے. یا اس کو جو ڈیٹیل ملی ہے زیادہ وہ مقدس پطرس سے ملی ہے. اگرچہ ان کے پاس سورس مقدس پولس بھی ہیں, برناباس بھی ہے, ان کے ذریعے بھی ان کو یہ مواد ملا ہے, لیکن جو بنیادی سورس ہے ان کے پاس وہ کون ہے؟ مقدس پطرس رسول ہیں. ویری گڈ. اوکے, اب مقدس مرکس جو ہیں وہ ذرا دیکھیں, یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. 13ویں باب کی 13ویں آیت, رسولوں کے اعمال اس کا 13واں باب اور اس کی 13ویں آیت. آن لائن لوگ دے رہے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں؟ نہیں دے رہے؟ دیکھ لیں آپ, پھر کہتے ہیں ہمیں پوچھتے نہیں ہیں. اوکے, ہاں جی پڑھ دیں ذرا پلیز. پھر پالوس اور اس کے ساتھی پوفس سے جہاز پر روانہ ہو کر پمفلیہ کے پرگا میں آئے, اور یوحنا ان سے جدا ہو کر یروشلم کو واپس چلا گیا. یوحنا مرکس جو ہے وہ ان سے جدا ہو کے واپس چلا گیا. اور مقدس پولس کو اس بات پہ سخت غصہ آیا, وہ رنجیدہ ہوئے. انہیں اس بات کے لیے سنگین انہوں نے منفی رویہ اختیار کیا کہ یہ بندہ ہمارے ساتھ آیا اور ہمیں راستے میں چھوڑ کے چلا گیا ہے. اس کا ثبوت ذرا دیکھ لیں, رسولوں کے اعمال اس کا 15واں باب اور اس کی 37ویں آیت سے 39ویں آیت تک. رسولوں کے اعمال اس کا 37واں باب 15واں باب اور اس کی 37ویں آیت سے 39ویں آیت تک دیکھیں. اور برناباس کی صلاح تھی
کہ यूहन्ना को जो मरकुस कहलाता है अपने साथ ले चलें। मगर पालूस ने ये मुनासिब न जाना कि जो शख्स पंफलिया में किनारा करके इस काम के लिए उनके साथ न गया था उसको हमरा ले चलें। बस उनमें ऐसी सख्त तकरार हुई कि एक दूसरे से जुदा हो गए और बरनबास मरकुस को लेकर जहाज पर कुप्रोस को रवाना हुआ। मगर पालूस ने सिलास को पसंद किया और भाइयों की तरफ से खुदावंद के फजल के सपुर्द होकर रवाना हुआ। ओके, आपने देख लिया। मैं आपको कह रहा था कि बरनबास का रिश्तेदार है और इसलिए उसके अंदर इसके लिए नरम गोशा मौजूद है। और मुकद्दस पौलुस ने इस बात को बहुत माइंड किया कि ये बंदा मिशनरी सफर में हमारे साथ चला है और हमें ये रास्ते में छोड़कर वापस चला गया है। क्या वजह हो सकती है इसके वापस जाने की? गैस लगाएं जरा, ऑनलाइन भी लोग गैस लगाएं, और अगर पता है तो बहुत अच्छा है। ऑनलाइन जितने भी लोग हमें ज्वाइन किए हुए हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, जूम ऐप पर, अपना जवाब भेज सकते हैं कमेंट्स में। मुकद्दस मरकुस, जिन्हें यूहन्ना मरकुस कहा जाता है, ये मिशनरी सफर पे मुकद्दस पौलुस और बरनबास के साथ थे, फिर उन्हें छोड़कर चले गए। क्या वजह हो सकती है कि ये छोड़कर चले गए? वो अपनी फैमिली को मिस कर रहे थे। वेरी गुड। हैं? क्या कह रही है? हैं? घर से बाहर नहीं रह सकते थे। वेरी गुड, अदाया ने जवाब दिया। हाँ जी, ओके, ये भी जवाब हो सकता है। और हाँ जी मरियम, शागिर्दों की जमात, हाँ हो सकता है। और ये भी जवाब दुरुस्त है, कोई मजबूरी होगी। ओके, जवाब आना शुरू हो गए, इसका मतलब है। वेरी गुड, शाबाश। हाँ जी एलेक्स, आप नहीं क्लास में आते, क्या वजह है? जो आपकी वजह हो सकता है वही मरकुस की वजह हो जाए। ओके, सो इसके लिए चंद एक जवाब जो हैं वो मेरे पास हैं। ये भी आप कह सकते हैं ये स्कॉलर्स ने गेस किया है, ख्याल किया है कि ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कोई पास तो था नहीं, तो मुमकिन नहीं है कि किसी को एग्जैक्ट बात का पता हो। ओके, ये जो महललेल ने पहला जवाब दिया है ये बिल्कुल दुरुस्त है। वो अपने घर को मिस कर रहा था, वो अपने घर को मिस कर रहा था। नंबर 2, वो अपनी मां की खैर आफियत दरियाफ्त करने गया होगा। नंबर 3, घरेलू जिम्मेदारियां हो सकती हैं, क्योंकि इनके बाप का तज़किरा हमें नहीं मिलता है। सो ख्याल किया जाता है कि इसके बाप का जो ताल्लुक है वो गैर कौम से है, और चूंकि वो जहां कलीसिया मौजूद है, जहां दुआ गो लोग मौजूद हैं, या जहां लोग बैठकर खुदा के कलाम पे गौर, वहां वो नहीं है। किसी भी एक वाक़े में इनके बाप का जिक्र नहीं, तो इसलिए हो सकता है कि घरेलू जिम्मेदारियां जो हैं वो चूंकि इन पर बहुत ज्यादा होंगी, तो इसलिए वो वापस चले गए होंगे। फिर एक और भी ख्याल किया जाता है कि ये जो सफर की सौबतें हैं, मुसीबतें हैं, उनकी वजह से भी वापस चले गए हैं, या कह लें कि अपनी बुज़दिली, खौफ, डर की वजह से भी वापस चले गए, क्योंकि ये सफर बड़ा कठिन था, मुश्किल था। फिर एक ख्याल ये भी है कि ये जो खिदमत गुजारी का काम है, इससे बेहतर समझते थे मुनादी करने को। इससे बेहतर किस चीज को समझते थे? मुनादी करने को। इसलिए उन्होंने कहा कि ये काम आप करें और मैं बाकी जो खिदमत, जो मुनादी करने का काम है, ये मैं करूंगा। ओके, वेरी गुड, जवाब आ रहे हैं। हाँ जी नील साहब, कोई जवाब?
ओके, हाँ जी, देखते जाएं, माइक ले लें अगर कोई आया सामने तो। ओके, अच्छा, ये जैसे ही मैंने अभी बताया है कि मुकद्दस पौलुस तो इन्हें ले जाने के लिए राजी नहीं है, लेकिन कौन साथ ले गया है? मुकद्दस बरनबास। बरनबास की बड़ी जबरदस्त खिदमत है। आप रसूलों के एमाल में अगर बरनबास की खिदमत पे गौर करें तो बरनबास का काम ही ये है। पहले तो इनके लिए लिखा है कि इनके पास एक खेत था और वो खेत इन्होंने क्या कर दिया? बेच दिया, कीमत लाकर किनको दे दी? रसूलों को दे दी। और बड़ी खूबसूरत खुशायन इनकी खिदमत कि ये कलीसिया में, ईमानदारों में, शागिर्दों में ये सीनियर थे, लेकिन मुकद्दस पौलुस की तब्दीली जब हुई है तो उससे पहले ये कलीसिया में मौजूद थे। मुकद्दस पौलुस चूंकि उनका जो कैरेक्टर था बतौर गैर ईमानदार, क्योंकि वो अभी मसीह की कलीसिया में शामिल नहीं थे, और बतौर यहूदी फरीसी वो बड़े पैशनेट थे अपने मजहब के लिए, और उन्होंने मुख्तलिफ तरीकों से जो कलीसिया उसको टॉर्चर किया, नुकसान पहुंचाया। आप जितने ईमानदार थे, कलीसिया इनसे खाइफ थे, डरते थे। आज भी ऐसा ही है। कलीसिया में कोई गैर कौम का शख्स मसीह को कबूल कर ले तो कलीसिया के लिए उसे एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है, कबूल करना बड़ा मुश्किल होता है। हम बहुत दफा कोई जेन्युइन केस भी हो तो हम ट्रस्ट नहीं करते हैं, भरोसा नहीं करते कि कोई पता नहीं हमारे अंदर आके कोई खराबी ना कर दे, चर्च में कोई खराबी ना कर दे। तो समझे कि मुकद्दस पौलुस के साथ भी महललिल, मुकद्दस पौलुस जो हैं उनके साथ भी ऐसी ही सिचुएशन है कि कलीसिया उन्हें एक्सेप्ट कि कोई पता नहीं चर्च में आकर सारे लोगों को मार ना दे, हलाक ना कर दे या कत्ल ना कर दे। इस एतबार से कलीसिया उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। और किसने ये काम किया या कलीसिया में इंट्रोड्यूस कराया, मुतारफ कराया? बरनबास ने। किसने? बरनबास ने। फिर मुकद्दस बरनबास ने जबरदस्त काम ये किया कि मुकद्दस बरनबास जो हैं वो उनके सेकंड बनना, उन्होंने अपने आप को पेश कर दिया कि मैं इनको अपनी पोजीशन देता हूं। पहले उनको ले आए और उसके बाद अपना नाम ले आते हैं कि ये मुझसे अब खिदमत में आगे हैं, चूंकि खुदा ने उन्हें खास तोड़े अता किए हैं। सो इस एतबार से जो बरनबास है, इनका कैरेक्टर मुकद्दस पौलुस को लेकर, और अब कैसी हैरानी की बात है कि मुकद्दस पौलुस भी अग्रेसिव हो गए हैं मुकद्दस मरकुस के की इस मजबूरी को लेकर, या कह लें कि जो भी मुश्किल हो सकती है कि वो वहां से चले गए। तो इसको लेकर मुकद्दस पौलुस जो हैं वो गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम इसको अपने साथ नहीं लेके जाएंगे, और वो लेके भी नहीं गए हैं। लेकिन बरनबास का दिल बड़ा जबरदस्त, ऐसे जैसे खुदावंद ने उन्हें इस खिदमत के लिए चुना है, अलग किया है कि जो थके हुए हैं, हारे हुए हैं, या जो लोग दिल बर्दाश्ता हैं, या जो लोग बुज़दिली का शिकार हैं, उनके लिए वो तकवीयत का काम करें, उनके लिए वो जो उनको जोर देने का या उनको फिर से उठा खड़े करने का काम करें। सो इसलिए हमें बड़ी जबरदस्त खिदमत नजर आती है बरनबास की। अब बरनबास ने उन्हें एक दूसरा मौका अता किया है, जो अभी हमने पढ़ा भी है कि बरनबास जो है वो उन्हें अपने साथ ले गए। अच्छा, जब वो ले गए तो ऐसा हुआ कि जब एक सेकंड चांस मिला है मुकद्दस यूहन्ना मरकुस को, तो सेकंड चांस में उन्होंने प्रूव किया है, साबित किया है कि अब उनके अंदर वो बुज़दिली नहीं है, उनके अंदर वो घर के लिए वो जो अट्रैक्शन या जो उनके लिए मजबूरियां हैं वो नहीं है। उन्होंने मुकम्मल तौर पे अपने आप को मसीही होने का सबूत दिया है। और इस वजह से हुआ क्या कि मुकद्दस पौलुस जो हैं उनका दिल भी इसके लिए मेल्ट हो गया, इसके लिए नरम हो गया, और उन्होंने भी इसको क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया, कबूल कर लिया। देखें जरा मेरे साथ, कुलसियों की कलीसिया के नाम लिखा गया मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, इसका 4वां बाब और इसकी 10वीं आयत जरा देख लें प्लीज।
मुकद्दस पौलुस रसूल का कुलसियों की कलीसिया के नाम लिखा गया खत, 4 बाब और इसकी 10वीं आयत। कोई भी पढ़ने में रहनुमाई करें। और अरिस्तर्खुस जो मेरे साथ कैद है तुमको सलाम कहता है, और बरनबास का रिश्ता का भाई मरकस, जिसकी बाबत तुम्हें हुक्म मिले थे, अगर वो तुम्हारे पास आए तो उससे अच्छी तरह मिलना। हाँ, पहले तो गुस्सा था लेकिन आज मेरे अंदर गुस्सा नहीं है। अब उसको कैसे मिलना? नहीं, अच्छी तरह मिलना। ये कह लें कि जो कलीसिया है इसका हुस्न है, खूबसूरती है। कलीसिया में ईमानदारों के माबैन उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन कलीसिया इसका नाम है कि कलीसिया चर्च ईमानदारों को फिर से गले से लगा लेता है और फिर से उन्हें एक्सेप्ट करता है, उनकी कमजोरियों कमियों को भूल जाता है और फिर से उन्हें उठा खड़ा करता है। ये कलीसिया और ईमानदारों की कह लें कि ये हुस्न सलूक की एक एग्जाम्पल है जो हमें दिखाई गई है कि मुकद्दस पौलुस एक दफा उनके अंदर रंजिश है, मुकद्दस मरकुस के लिए गुस्सा है, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा है कि नहीं यार, हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है मुझे गलतफहमी हुई है, उन्होंने देखा कि नहीं अब इनका कैरेक्टर जो है वो दुरुस्त है। जरा देख लें फिलेमोन के खत में से भी, फिलेमोन का खत इसकी 24वीं आयत जरा पढ़ दें प्लीज। हाँ जी, कलाम मुकद्दस में जो लिखा है कि माइक यार ये कैमरा भी मैं कर तेरी दिया उस मोहब्बत का और ईमान का हाल सुनकर जो सब मुकद्दसों के साथ और खुदावंद यीशु पर है, हमेशा अपने खुदा का शुक्र करता हूं और अपनी दुआओं में तुझे याद करता हूं। ओके। इसी तरह मुकद्दस पौलुस रसूल का तीमुथियुस के नाम लिखा गया खत, दूसरा खत, 4 बाब 11वीं आयत। हाँ जी, सिर्फ लुका मेरे पास है, मरकस को साथ लेकर आ जा, क्योंकि खिदमत के लिए वो मेरे काम का है। हाँ, क्या कह रहा है? खिदमत के लिए वो मेरे काम का है। ये बड़ी जबरदस्त, मैं बड़ा खुश हो रहा था इस बात को पढ़ के, मुकद्दस पौलुस रसूल के दिल की बातों को भी जानकर कि एक वक्त रंजिश है, गुस्सा है, लेकिन उसके बाद कहा कि नहीं वो मेरे काम का है। पहले कहता नहीं इन्हों रहन दो, ये बंदा नहीं सही, उत्थे भी छड़ गया ही, ये ना फिर ही जाइए तो फिर छड़ जाए। लेकिन आज उसने रियलाइज किया है, इस बात को एक्सेप्ट किया कि नहीं वो बंदा काम का है, वो बंदा काम का है। सो कलीसिया में ईमानदार जो हैं उनमें कमियां हो सकती हैं और किसी भी लिहाज से वो किसी पैमाने पे पूरा नहीं भी उतर सकते हैं जो आपका हो, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप किसी भी लिहाज से उन्हें इग्नोर करें, छोड़ दें। अच्छा है कि उनसे मोहब्बत, प्यार, अकीदत का रिश्ता जो है वो कायम रखें। आमीन। फिर ये कहा जाता है कि इब्तदाई जो कलीसिया है वो इस बात को मानती थी, इकरार करती थी कि ये मुकद्दस पतरस का बड़ा करीबी साथी है। जरा देख लें मुकद्दस पतरस रसूल पहला आम खत, इसका 5वां बाब और इसकी 13वीं आयत। हाँ जी, कोई भी रहनुमाई कर दें। मुकद्दस पतरस का पहला आम खत, जो बाबल में तुम्हारी तरह बरगजीदा है, वो और मेरा बेटा मरकस तुम्हें सलाम कहते हैं। मुकद्दस पतरस और मुकद्दस मरकुस, इनके बाद इनके माबैन अब इस तरह का सिलसिला कायम हो चुका है कि वो अपने आप को मुकद्दस पतरस जो हैं वो मुकद्दस मरकुस को आप बतौर बेटा एक्सेप्ट करते और कबूल करते, यानी इस तरह का रिलेशनशिप और ताल्लुक जो है वो मौजूद है, बन चुका है। मेंटोर हैं उनके, सिखाने वाले, तरबियत करने वाले। और इस एतबार से
इनका जो ताल्लुक है, सो इसलिए कहा जाता है कि जो मुकद्दस मरकुस हैं, इन्होंने ज्यादातर जो हिस्सा है वो मुकद्दस पत्रस से लिया है, उनसे सुना है और उसको कलमबंद किया है। आमीन। फिर अब जो मुकद्दस मरकुस की खिदमत है, इसके हवाले से चूंकि और भी बहुत सारी बड़ी ज़बरदस्त इंफॉर्मेटिव बातें हैं कि खिदमत के दौरान इन्हें बहुत सारे जुल्म सितम का सामना करना पड़ा, और एक दफ़ा कहा जाता है कि इन्हें घोड़े के पीछे बांधकर शहर में घसीटा गया। घोड़े के पीछे बांधकर शहर में घसीटा गया, कैद में रहे, और इसके बावजूद इन्होंने हौसला नहीं छोड़ा है, वो मसीह के साथ बड़े वफादार रहे। ये वही हैं जो ईमानदारों को और रसूलों को छोड़कर रास्ते में चले गए थे, लेकिन एक वक्त आया है कि इतने जुल्म और सितम के बावजूद ये खुदावंद के साथ बड़े वफादार रहे, ईमानदारी दयानतदारी के साथ चलते रहे। और ये सब कुछ इसलिए हुआ खुदावंद के बाद बरनबास का किरदार, कि बरनबास ने एक दफ़ा फिर उन्हें दूसरा मौका दिया, चांस दिया कि फिर से उन्हें कलीसिया में शामिल कर लिया, अपने ग्रुप में, अपनी टीम में शामिल कर लिया। एक रवायत के मुताबिक मुकद्दस मरकुस पर ये जो जुल्म और सितम हुए हैं, ये नीरू बादशाह के दौर में हुआ है, और फिर कहा गया है कि नीरू बादशाह की जो हुकूमत है, इसके दौरान इन्हें जिंदा जलाकर शहीद कर दिया गया। कैसे? जिंदा जलाकर शहीद कर दिया गया। ये वही नीरू बादशाह है जिसने मुकद्दस पत्रस और मुकद्दस पौलुस रसूल को भी कत्ल करवाया था या शहीद करवाया था। सो इसके दौर में कहा जाता है कि मुकद्दस मरकुस को भी शहीद किया गया। सो और भी इस इंजील के हवाले से मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन है जो हम कल शेयर करेंगे, और कल से इसका आगाज़ करेंगे। और मेरा ईमान है कि जिस तरह आज का हिस्सा ये आपके लिए बाबरकत रहा है, इसी तरह कल भी हम गौर करेंगे, सीखेंगे। सो कल भी इसी तरह से शाम 6 से 8 बजे तक क्लासेस होंगी, और आप इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सवाल है कोई किसी का ऑनलाइन क्या? नहीं? ओके, आप में से किसी का? हाँ जी। हाँ जी सर जी, अभी आपने ये जो बताया कि मुकद्दस बरनबास जो है इसकी बड़ी खिदमत है, इसने बड़ा अच्छा यानी कि कलाम जो है वो पेश खिदमत करते रहे हैं। तो बरनबास ने एक अंजील भी लिखी थी, उसको इसमें शामिल दूसरी अनाजील में क्यों नहीं किया गया? ओके, लास्ट टाइम जब आप क्लास ले रहे थे तो जो शुएब साहब है उन्होंने एक कैनन का जिक्र किया था। ओल्ड टेस्टामेंट का कैनन भी है, न्यू टेस्टामेंट का कैनन भी है। कैनन कह लें एक जाविया है, तराजू है, जिसमें चीजों को परखा जाता था, डाला जाता था। अगर कोई किताब उस तराजू में या उस पैमाने पे पूरी उतरती तो उस किताब को इल्हामी होने का दर्जा दिया जाता था, अदरवाइज उस किताब को नहीं दिया जाता था। बरनबास की इंजील भी ऐसी ही इंजील है, उसमें इंफॉर्मेशन तो मौजूद है, लेकिन जिस सदाकत के साथ ये चारों अनाजील पेश की गई हैं मुकद्दस बरनबास की इंजील में, वो सब कुछ इस तरीके से बयान नहीं किया गया है। ओके, बहुत सारी ऐसी स्टोरीज, बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं जिनकी तस्दीक रसूलों ने नहीं की है, क्योंकि बरनबास भी खुदावंद यीशु मसीह के साथ नहीं रहे हैं, उन्हें भी खुदावंद यीशु मसीह के उन सारे वाकयात का इल्म नहीं है, और उन्होंने बहुत सारी ऐसी भी रवायात भी शामिल की जो कि रवायात जो हैं वो खुदावंद के
جو الہام ہے اس کے معیار کے مطابق نہیں تھی. اس لحاظ سے اس کتاب کو اس کا حصہ نہیں بنایا گیا ہے. اوکے, اور کوئی؟ دوسری بات یہ کہ یہ مرکز کی انجیل کا آپ کہہ رہے ہیں کہ جی 92% جو ہے یہ لوکا کی انجیل میں جو ٹرانسفر ہوا ہے, ہاں, لکھا گیا. پھر اسی طرح یعنی کہ متی کی انجیل میں لکھا گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرکز جو ہے یا ایک لکا جو ہے بھائی یہ تو دونوں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہے ہی نہیں, نہ انہوں نے دیکھا ہے. پھر اس کی انجیل سے اس کے 15 چیپٹر ہیں, جبکہ متی کی انجیل کے 15 یا 16 چیپٹر ہیں. جب متی کی انجیل کے جو ہے وہ 28 چیپٹر ہیں, تو اس کے 28 چیپٹر کیسے ہو گئے کہ 92% انہوں نے اس میں سے لیا؟ پھر یہ ہے کہ وہ زیادہ تر خداوند یسوع مسیح کے بھی ساتھ رہے ہیں, ان کے ہم سفر رہے ہیں, اور انہوں نے کیوں نہیں اب یعنی مواد جو کچھ انہوں نے دیکھا تھا خداوند یسوع مسیح کو کرتے ہوئے یا سنا تھا وہ انہوں نے کیوں نہیں لکھا؟ اوکے, میں نے پہلے ہی بیان کیا ہے کہ سب سے پہلی انجیل جو ہے اناجیل میں سے, ان چاروں میں سے کون سی لکھی گئی ہے؟ مقدس مرکس کی معرفت لکھی گئی انجیل. اب جو مقدس مرکس ہیں انہوں نے سارے کا سارا مواد جو ہے, جو کہ انہوں نے خود تو کچھ نہیں دیکھا ہے یا خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اس طرح سے نہیں رہے ہیں, انہوں نے سارے کا سارا مواد کس سے لیا ہے؟ مقدس پطرس رسول سے لیا ہے. اب یہ آپ ایک ریالٹی, ایک حقیقت ہے کہ 4 مصنفین ہیں, اور چاروں میں سے جب ہم نیکسٹ اس کی سنِ تصنیف دیکھیں گے تو بھی ہمیں بڑا اس کا علم ہو جائے گا کہ یہ کافی پہلے لکھی گئی. جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ جو مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل ہے یہ 50 سے لے کے 70 عیسوی سے پہلے تک یعنی 69 کے درمیان لکھی گئی ہے. اب یہ انجیل جو ہے یہ پہلے لکھ دی گئی تو پاسبلٹی ہے, یا کہہ لیں کہ جو کہ اسکالرز بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ جو اگر کوئی چیز پہلے لکھی گئی ہے تو آبویسلی انہوں نے اسے ضرور پڑھا ہوگا, اور چونکہ انہوں نے پہلے ہی خداوند یسوع مسیح کو دیکھا ہے, اس کے ساتھ رہے ہیں, اس کے جو میریکلز ہیں, تعلیمات ہیں, انہوں نے سنا ہے. اب مقدس مرکس کی جو انجیل ہے یہ تو ان تعلیمات کو بیان نہیں کرتی ہے, اور خداوند یسوع مسیح کے ان بڑے بڑے جو واعظ ہیں ان کا تذکرہ ہی نہیں کرتی ہے. جیسے پہاڑی واعظ اس انجیل میں نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی اور جیسے لمبے لمبے واعظ خداوند یسوع مسیح کے ریکارڈ کیے مقدس متی نے, وہ نہیں ہیں اس انجیل میں. تو کہہ لیں کہ خداوند یسوع مسیح کے ان کاموں کی طرف اشارہ کیا گیا, تو انہوں نے تو دیکھا تھا. اب وہ آبویسلی یہ اسے پڑھ بھی رہے ہیں اور ڈیٹیل تو ان کے پاس آلریڈی موجود ہے, وہ اسے بھی دیکھ رہے ہیں اور اس ڈیٹیل کو بھی جو ان کے پاس موجود ہے شامل کر رہے ہیں. اس لیے یہ انجیل چھوٹی ہے اور وہ انجیل بڑی ہے. مقدس لوکا کی انجیل بھی اس سے بڑی ہے, اور مقدس یوحنا کی انجیل بھی اس سے بڑی ہے. اس کے پیچھے ریزن یا لاجک جو متی کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان کے پیچھے ہے کہ بیان کریں, وہ اس کے 28 باب ہیں, اس کے 16 ہیں. اس نے کیوں زیادہ لکھا ہے؟ تو اس نے ضرور دیکھا ہے, شامل کیا ہے, لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ اس کے پاس جو اپنی انفارمیشن ہے. میں نے بیان کیا کہ اس نے خطبے شامل نہیں کیے ہیں مقدس مرکس نے, لیکن مقدس متی نے ان کو شامل کیا ہے. اس نے تماثیل کو شامل نہیں کیا ہے اس قدر جس طرح سے مقدس متی نے شامل کیا ہے. سو اس لیے وہ زیادہ ڈیٹیل جانتے ہیں بنسبت مقدس مرکس کے. ہاں جی, اور اشفاق صاحب آپ. اوکے, یہ کوڈنگ تو بعد میں ہوئی ہے, کوڈنگ پہلے تو نہیں ہوئی ہے نا. مطلب جب یہ لکھاری لکھ رہے تھے تب تو کوڈنگ نہیں ہوئی ہے. جیسے ہم ایمان سے ہی مانتے ہیں یا جو نیو ٹیسٹامنٹ کے حوالے ہی بتاتے ہیں کہ شریعت کی کتاب کا مصنف مرد خدا موسیٰ ہے, لکھا تو نہیں شریعت کی کتاب میں,
کہیں بھی نہیں لکھا کہ یہ انفارمیشن دینے والا کون ہے؟ موسیٰ ہے. ایک تو ہم ایمان سے مانتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف جب نیو ٹیسٹمنٹ میں حوالہ جات ہمیں ملتے ہیں کہ جی آپ موسیٰ کی شریعت میں کیا پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید پاسبلٹی ہے کہ یہ کتاب موسیٰ. کوڈنگ تو اس وقت نہیں تھی، ٹھیک ہے، کوڈنگ تو ہم نے کی ہے، یعنی بعد میں جو ایک کرائٹیریا بنایا گیا اس میں کوڈنگ ہوئی ہے کہ اس کا نام ہوگا، کتاب کا نام ہوگا. تو اسی لیے تو کنفیوژن ہے آج تک، بہت ساری کتابوں پہ کنفیوژن ہے. جیسے مثال کے طور پہ میں نے ابھی عبرانیوں کا حوالہ دیا ہے، اس پہ کنفیوژن موجود ہے، اسٹل موجود ہے کہ یہ کتاب کا مصنف کون ہے. کوئی نہیں مطلب اب تک فیصلہ ہو سکا، ڈیبیٹیبل بات ہے. اور اسی طرح مقدس مرکس کی معرفت لکھی گئی انجیل اور مقدس یوحنا کے بارے میں اس کا بھی نام تذکرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. کوڈنگ میں لکھ دیا گیا ہے کہ اس کا مصنف کون ہے، مقدس یوحنا ہے، لیکن کتاب اس کو بیان نہیں کرتی. گیپ ہے، بالکل درست کہہ رہے ہیں، گیپ ہے. اور یہ جو مقدس متی رسول کی معرفت جیسے میں ابھی بیان کروں کہ 69 تک لکھی گئی ہے، کیونکہ 70 کے واقعات اس میں نہیں ہیں. تو بہت سارے اسکالرز متفق ہیں کہ چونکہ 70 کے واقعات نہیں ہیں اس لیے یہ کتاب جو ہے یہ 70 سے پہلے لکھی گئی، کسی بھی وقت لکھی گئی، لیکن 70 کے بعد نہیں لکھی گئی ہے. اور یہ جو مرکس کی معرفت لکھی گئی ہے اس کے مطابق جو مختلف اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں یہ 45 سے 60 کے درمیان لکھی گئی ہے، یعنی سن 45 سے، یعنی خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر چلے جانے کے بعد 45 AD سے لے کر 60 کے درمیان. کچھ متفق ہے کہ نہیں 50 سے 60 کے درمیان لکھی گئی ہے. ایک اور میں اسکالر کو دیکھ رہا ہوں وہ کہتے ہیں نہیں یہ 50 سے 68 کے درمیان لکھی گئی. سو مختلف آراء ہیں اور مختلف اس کے تعلق سے حتمی اس پہ نہ ڈیٹ کا پتہ ہے اور نہ ہی اس کے مصنف کا پتہ ہے. اوکے، تھینک یو. اور کوئی سوال؟ مائک دے دیں. تھینک یو. جی سر، میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے سر شعیب اپنے لیکچر کے دوران بات کر رہے تھے کہ ہم جیسے مانتے ہیں کہ بیسیکلی جو شریعت ہے یا جو قوانین ہیں وہ اس دور میں آئے جب موسیٰ نے ان کو قلم بند کیا. وہ بات کر رہے تھے کہ اس سے پہلے بھی یہ قوانین جو تھے وہ رائج تھے اور وہ اورل کمیونیکیشن کے ذریعے ٹرانسفر ہو رہے تھے. تو میرا کوشچن یہ کہ اس سے پہلے وہ قوانین جو شریعت میں تھے وہ کس طرح سے، مطلب کن پرسنالٹیز کے تھرو یا خدا جیسے ابراہیم سے، اسحاق سے یا ان سے بولتا رہا ان قوانین کے بارے میں؟ اوکے، تھینک یو. یہ شعیب صاحب کا سوال ہے، وہی جواب دیں گے. اوکے، نیکسٹ ان کو آپ کا سوال پہنچا دیا جائے گا. اور کوئی نیو ٹیسٹمنٹ کے حوالے سے؟ اوکے، ڈن. او دے دیں پلیز مائک. پریز. مائک آن کر لیں. سر آپ نے جیسے کہا ہے کہ 92% متی کی انجیل میں ہے مقدس مرکس کا، تو میرا کہنے کا مطلب ہے جو اب یہ انجیل کافی ڈیٹیل میں مقدس متی نے بھی باتیں بتائی ہیں تو یہ صرف 8% ہے، یعنی 8% ان کی باتیں ہیں تو باقی وہ ساری ان کی ہیں. اوکے، اچھا، شاید انڈرسٹینڈنگ میں مسئلہ ہوا ہے. 92% جو مقدس مرکس کی انجیل کا حصہ ہے یہ ہمیں مقدس متی کے ساتھ مطابقت میں ملتا ہے. مطلب جیسا مواد ہمیں مقدس مرکس کی انجیل میں ملتا ہے ایسا ہی مواد ہمیں 92% جو ہے وہ کس میں مل جاتا ہے؟ مقدس متی کی معرفت لکھے گی انجیل بیان میں. اور اسی طرح جو مقدس لوکا ہیں ان کی انجیل میں جو مطابقت ہے وہ 53% ہے آیات کی. اوکے، مطلب مرکس نے انیشیٹ کیا ہے گاسپلز کو، اور اب اگر آپ دیگر اناجیل کے ساتھ اس کا موازنہ کریں تو جو باتیں مقدس مرکس نے بیان کی ہیں ایز اٹ از ہمیں ویسی ہی باتیں مقدس متی کی انجیل میں بھی مل جاتی ہیں جو کہ 92% میچ کرتی ہیں. کتنے پرسنٹ؟ 92% میچ کرتی ہیں. اور اسی طرح سے جو مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل ہے یہ جو ہے یہ 53% میچ کرتی ہے، مطابقت رکھتی ہے. اوکے، آپ کو سمجھ آئی؟ ہاں، اس لیے اسی بنیاد پہ
इन्हें कहा जाता है कि ये क्या हैं, सिनॉप्टिक गॉस्पल्स हैं, अनाजीले मुतवाफिका हैं, क्योंकि आपस में मेल खाती हैं, वाकयात मिलते हैं, आयात मिलती हैं और अल्फाज मिलते हैं. आगे चल के और मैं डिटेल शेयर करूंगा अल्फाज के सिलसिले में भी और वाकयात के बारे में, मिरेकल्स के बारे में, कि कैसे मुकद्दस मरकुस ने इन तमाम चीज़ों को बयान किया है और फिर कैसे ये ट्रांसफ़र हुई हैं दूसरी अनाजील के अंदर. ओके, तो अभी चूंकि आधा लेक्चर हुआ है ना, इसलिए सवाल ज़्यादा हैं. सो कल तक खुदा ने चाहा तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. ओके, थैंक यू सो मच.